کسرا کا جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، پورے ایران کا بادشاہ تھا، پی ایم تھا، پرائم منسٹر تھا اس زمانے کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، اس کو اسلام کی دعوت دی، امن کی دعوت دی، امن کا پیغام اس تک پہنچایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنا بھی خط تھا، عربی میں بہت لمبا خط ہے، تو یہ خط اس تک پہنچایا گیا ایک صحابی کے ذریعے سے. حذیفہ سہمی یا کچھ نام تھا ان کا، اور صحابی لے کر گئے، خط دیے ایران کے پرائم منسٹر کو. اس نے خط پڑھا، اللہ کا نام پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پورا خط ہے. عربی جاننے والوں سے خط پڑھوایا. اس کو غصہ آ گیا، میں پرائم منسٹر ہوں، میں بادشاہ ہوں، مجھے خط بھیجا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں پہلے اللہ کا نام ہے، بعد میں محمد کا نام ہے، میرا نام بعد میں ہے. اس کو غصہ آ گیا، غرور تھا نا، تکبر تھا، بادشاہ تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ خط پھاڑ دیا اس نے. اور گورنر جو یمن کا تھا اس کو حکم دیا کہ 2 پہلوانوں کو بھیجو، محمد کو پکڑ کر لائیں. 2 موٹے موٹے پہلوانوں کو بھیجو، محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں. میرے نام کے ساتھ بے ادبی، میں پرائم منسٹر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرا نام بعد میں لکھا گیا. وہاں کا گورنر تک پیغام پہنچا، خط پہنچا. وہاں کا جو گورنر تھا وہ 2 پہلوانوں کو بھیجتا ہے. 2 پہلوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں. 2 پہلوان کہتے ہیں مدینہ میں جا کر، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کے جو بادشاہ ہے، پرائم منسٹر، وہ آپ کو بلائے، ان کا آرڈر، حکم ہے کہ آپ کو پکڑ کر لائیں. یمن کے گورنر کے ذریعے سے ہم آئے. یمن بھی اسی کی حکومت میں تھی، اسی کی حکومت میں تھا یمن بھی اس وقت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح آؤ، بات کریں گے. وہ چلے گئے کل صبح آنے کے لیے. حذیفہ سہمی جب تک پہنچے، جو صحابی خط لے کر گئے تھے ایران، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خط ایران کے بادشاہ کو میں پہنچایا. اس نے کیا کہا؟ اس نے خط کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کو غصہ آ گیا، آپ کو پکڑنے کے لیے پہلوانوں کو بھیجا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی، میرے اللہ کا نام اس میں ہے، محمد کا نام اس میں ہے. اس کو اسلام کی دعوت میں دیا، امن کی دعوت میں دیا ہوں، پیس کا پیغام میں پہنچایا ہوں. اس نے خط کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہمارے نبی نے کہا، یا اللہ، جس طریقے سے اس نے اس خط کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس خط کے ٹکڑے کر دیے، اس کے حکومت کو بھی ٹکڑے کر دینا. ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کے 18 بچے، جو نبی کا خط پھاڑا تھا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اپنے دل میں برا سوچا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پہلوانوں کو بھیجا تھا، اس کے 18 بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. 18 بچے اس کے آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے. وہ اپنے پورے خاندان کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا خود باپ کو قتل کرتا ہے، باپ کی گردن اڑا دیتا ہے. خسرو پرویز جو نبی کا خط پھاڑا تھا، اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے. باپ کے کرسی کے اوپر خود بیٹا بیٹھ جاتا ہے. نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو برا بلا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر کر دکھا دیتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to